اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے احوال اور اقوال۔ باخبر ہو کر بے خبر ہونا عبداللہ بن مبارک کی چھپی ہوئی نیکی۔ محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طرطوس جو کہ شام میں ہے اکثر آیا کرتے تھے۔ راستے میں رقہ پڑتا تھا۔ خلفائے عباسیہ عموماً رقہ میں گرمی گزارتے تھے۔ یہ بھی ایک شہر تھا۔ یہ مقام نہایت ہی سرسبز اور شاداب ہے۔ یہاں جس سرائے میں وہ قیام کرتے تھے اس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا۔ جب تک ان کا قیام رہتا یہ نوجوان ان سے حدیث سنا کرتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک بار یہ پہنچے تو اس کو نہیں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قرض کے سلسلے میں قید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے قرض کی مقدار اور صاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص کا 10,000 کا مقروض تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں وہ قید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک نے قرض خواہ کو تنہائی میں بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی اپنے قرض کی رقم مجھ سے لے لو، اس نوجوان کو رہا کر دو۔ یہ کہہ کر اس سے یہ قسم بھی لی کہ وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے گا۔ اس نے اسے منظور کر لیا۔ ادھر آپ نے اس کی رہائی کا انتظام کیا اور اسی رات رخت سفر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں پہنچا تو اس کو آپ کی آمد و رفت کی اطلاع ملی۔ اس کو ملاقات نہ ہونے کا اتنا رنج ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی منزل کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے اپنے قید ہونے اور رہا ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا رہائی کیسے ہوئی؟ بولا کہ کوئی اللہ کا بندہ سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا، اسی نے اپنی طرف سے قرض ادا کر کے مجھے رہا کر دیا، مگر میں اسے جانتا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مصیبت میں تمہیں نجات ملی۔ محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے بعد قرض خواہ نے اس واقعے کو لوگوں سے بیان کیا۔ یہ واقعہ بھی سیر صحابہ سے لیا گیا ہے۔ ابن مبارک کئی لوگوں کو اپنے خرچ سے حج کراتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک خاص معمول زیارت حرمین شریف بھی تھا۔ قریب ہر سال اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ سفر حج کے موقع پر ان کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے اپنے تمام رفقائے سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم سب لوگ میرے حوالے کر دیں۔ جب وہ لوگ حوالے کر دیتے تو ہر ایک کی رقم کو الگ الگ ایک تھیلی میں ہر ایک کا نام لکھ کر صندوق میں بند کر دیتے اور پورے سفر میں جو کچھ خرچ کرنا ہوتا وہ اپنی جیب سے کرتے۔ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، ان کی دوسری ضروریات پوری کرتے۔ جب فریضہ حج ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو ساتھیوں سے کہتے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو چیزیں پسند ہوں خرید لیں۔ سفر حج ختم کر کے جب گھر واپس آتے تو تمام رفقائے سفر کی دعوت کرتے، پھر وہ صندوق کھولتے جس میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس کے حوالے کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا۔ سیر صحابہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔